أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. صدق اللہ العظیم. یہ بڑی اہم آیت ہے. ترجمہ دیکھیے، اس کے بعد اس پر گفتگو ہوگی. حرمت علیکم المیتۃ، اے مسلمانوں تم پر حرام کیا گیا ہے مردار جانور. والدم خون، ولحم الخنزیر خنزیر کا گوشت، وما اہل لغیر اللہ بہ اور وہ جانور جو اللہ کے علاوہ کسی کے لیے ذبح کیا جائے. والمنخنقۃ اور ایسا جانور جس کا گلا گھونٹ کر مر جائے. والموقوذۃ اور ایسا جانور جس کو مار دیا جائے لکڑی یا لاٹھی سے یا پتھر سے. والمتردیۃ اور ایسا جانور جو کسی بلندی سے نیچے گر کر مر جائے. والنطیحۃ اور ایسا جانور جو آپس کی لڑائی یا ٹکر سے مر جائے. وما اکل السبع اور وہ جانور جس کو درندے یا بھیڑیے نے کھا لیا ہو. الا ما ذکیتم ان چاروں جانوروں میں وہ حلال ہو جائے گا جس کو تم نے ذبح کر لیا ہو اس کی زندگی میں. وما ذبح علی النصب اور وہ جانور حرام ہیں جو عبادت گاہوں پر ذبح کیا جاتا ہے. وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ اور حرام کیا گیا ہے تم پر کہ تم تیروں کے ذریعے سے چیزیں تقسیم کر لو، قرآن اندازی کرو. ذَلِكُمْ فِسْقٌ یہ سب کام گناہ کے ہیں. الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن دِينِكُمْ آج کے دن کافر تمہارے دین سے مایوس ہو گئے ہیں، نا امید ہو گئے ہیں. فلا تخشوہم تم ان سے نہ ڈرنا. واخشونی مجھ سے ڈرو. الیوم اکملت لکم دینکم آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو کامل کر دیا. واتممت علیکم نعمتی اور میں نے تم پر اپنی نعمت کو پورا کر دیا. ورضیت لکم الاسلام دینا اور میں تمہارے لیے اسلام کو بطور دین کے راضی ہو چکا ہوں.
فمن اضطر فی مخمصۃ، ہاں جو شخص مجبور ہو جائے بھوک کی حالت میں، غیر متجانف لإثم، وہ گناہ کے شوق اور رغبت کے بغیر ان جانوروں میں سے کوئی چیز کھا لے، فإن اللہ غفور الرحیم، تو بے شک اللہ تبارک و تعالی بہت زیادہ معاف فرمانے والے اور بے انتہا رحم فرمانے والے۔ گزشتہ آیتوں میں ایک لفظ آیا تھا، وہ یہ تھا کہ پہلی آیت کے آخری اجزاء میں، اے ایمان والو معاہدے اور عہد و پیمان کو پورا کرو۔ اس کے بعد فرمایا تھا کہ جانوروں میں وہ چوپائے حلال ہیں، ہاں ان میں سے کچھ حرام ہیں جن کی تلاوت تمہارے سامنے کی جائے گی، یہ کہا تھا گزشتہ آیت میں۔ اب آیت جو آ رہی ہے، اس آیت میں ان جانوروں کا بیان ہے جن کو حرام قرار دیا گیا ہے، اور یہ وہی جانور ہیں جو حلال بھی تھے لیکن بعض وجوہات سے ان میں سے کچھ حرام ہو جاتے ہیں، تو ویسے جانوروں کو نیچے ذکر کیا، اور کسی بھی شکل میں حلال نہ ہونے والے جانوروں کو اور جانداروں کو اوپر بیان کیا۔ آیت شروع ہوتی ہے حرمت علیکم المیتۃ۔ حرمت یہ بالکل ضد ہے، اپوزٹ ہے احلت کا۔ یہاں پر آئی تھی آیت احلت لکم بہیمۃ الانعام، جن کے پاس پارے ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں، جہاں سے سورہ شروع ہوا وہاں لفظ ہے عقود کے بعد احلت، اس کا مطلب ہے حلال کیا گیا، بالکل اس کی جو اپوزٹ ہے وہ ہے حرمت، حرام کیا گیا۔ تو حرام کیا گیا ہے تم پر۔ دیکھیے جب ترتیب الفاظ کی بدل جائے قرآن کریم کے، ہم اردو میں جو بات کرتے ہیں، اور بہتر ترجمہ بھی یہی ہوتا ہے کہ کام کا ترجمہ بعد میں کیا جائے۔ میں نے نماز پڑھی، میں نے پڑھی نماز، دونوں میں کون سا خوبصورت جملہ ہے؟ ظاہر ہے کہ میں نے نماز پڑھی، کھایا میں نے کھانا، میں نے کھانا کھایا، دونوں میں جو خوبصورتی اور بیلنس ہے وہ دوسرے والے میں، یعنی ترجمہ جب آخری میں ہو، لیکن یہاں حرمت کو پہلے ذکر کیا گیا۔ یہ خاص ان مواقع پر ہوتا ہے جب بات میں اثر، تاکید، وزن پیدا کرنا ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی یہاں چونکہ بہت اہم مضمون لا رہے ہیں اور بہت ہی تفصیلی آیت ہے، اللہ کرے کہ ہمارے دیے ہوئے وقت میں یہ پوری ہو جائے۔ فرمایا میتہ، حرام جانور، مردار جانور، ان میں سے صرف وہی جانور مراد ہیں جن کو حلال کیا گیا تھا۔ شیر، چیتا اور وہ بھیڑیے، کتے، اس طرح کے جاندار تو ویسے ہی حرام ہیں، زندگی میں بھی حرام ہیں، مرنے کے بعد بھی حرام ہیں، لیکن یہاں میتہ کہہ کر ان جانوروں کو، ان جانداروں کو ذکر کیا جا رہا ہے جو زندگی میں تو حلال تھے لیکن مرنے کے بعد وہ حرام ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک اعتراض ہوا تھا ابھی حال میں گزشتہ 100 سال پہلے اسلام پر، کہ اسلام نے یہ کیسا قاعدہ بتلایا کہ ایک جانور کو چاقو سے گلا ذبح کر کے کھاؤ تو حلال، اور وہ اپنی طبعی موت مر جائے تو حرام۔ یہ لاجک کیسی ہے اسلام میں، سمجھ میں نہیں آتی۔ تو آریہ سماجیوں کی طرف سے یہ اعتراض اسلام پر ہوا تھا۔ آج بھی بہت سارے غیر مسلم یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ تم کہتے ہو کہ اللہ کا نام لے کر جس جانور کی 3 رگیں کٹیں وہی تمہارے نزدیک حلال ہے، اور جو اپنے سے مر جائے اپنی عمر جی کر کے وہ کیسے تمہارے نزدیک حرام ہے؟ تو اس کا بہت ہی زبردست جواب حجت الاسلام بانی دارالعلوم دیوبند حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے دیا۔ حضرت کی کتاب انتصار الاسلام کے اندر اس کا بہت تفصیلی جواب موجود ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت نے فرمایا کہ جانوروں کی صفت یہ ہے کہ ان کے اندر بہتا ہوا خون پایا جاتا ہے، اور اسلام نے ذبح کروا کر اس بہتے خون کو جانور سے باہر نکال کر کے اس کو انسان کے جسم کے لائق بنایا ہے۔ جانور ہر وہ پتا کھا جاتا ہے کہ جو اس کے لیے تو نفع بخش تھا، لیکن اگر وہی بعینہ ہی انسان کھا جائے تو اس کے لیے زہر بن سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ایک حکمت رکھی ہے کہ ذبح کرو، وہ فاسد مادہ جو اس کے خون میں جمع تھا وہ باہر نکلے گا، پھر اس کا گوشت تمہارے لیے کھانے کے قابل بنے گا۔
تو حضرت نے نہ کوئی دلیل دی، نہ کوئی قرآن کی آیت سنائی، نہ کوئی حدیث سنائی، عقلی جواب دیا۔ آج تک آریہ سماجی اپنا سر پٹک رہے ہیں لیکن کوئی جواب اس کا نہیں بن پا رہا۔ تو سب سے پہلا لفظ ہے میتہ، ہر وہ جانور جاندار جو مر جائے، بکری، بیل، بھینس اور ان کی مادہ اور نر۔ جب بیل کہا جائے تو اس کی مادہ بھی مراد ہوگی، بھینس کہا جائے تو اس کا نر بھی مراد ہوگا، بکری اور بکرا، بیل اور گائے، بھینس اور بھینسا۔ اسی طریقے سے ان سے مشابہ جو جانور ہیں جن کی اجازت شریعت میں دی گئی ہے، تو وہ تمام جانور زندگی میں ان کو شریعت کے مطابق ذبح کیا جائے گا تو حلال، اپنے سے مر جائے تو ان کا کھانا جائز نہیں ہوگا۔ یہاں میتہ کے بعد لفظ ہے دم۔ دم کہتے ہیں خون کو۔ اسلام میں خون کو حرام قرار دیا گیا، لیکن اس لفظ خون کی تشریح قرآن کریم کی ایک اور صورت اس کے بعد والی صورت کے اندر آیا ہے کہ کون سا خون حرام ہے؟ دمم مسفوحا، وہ خون حرام ہے جو بہتا ہو، او دمم مسفوحا او لحم خنزیر، تو یہ بہنے والا خون حرام ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام مردار حرام کیے ہیں سوائے دو کے، ایک سمندر کی مچھلی اور زمین کی ٹڈی، جو پچھلے دنوں جس کا قہر نازل ہو رہا تھا۔ وہ ٹڈی اگرچہ کہ زمین کا جانور ہے، کیڑا ہے، اس کو بغیر ذبح کے بھی اس کو مردار حالت میں بھی کھایا جا سکتا ہے۔ جی اسی طریقے سے، اور عرب بہت شوق سے کھاتے ہیں اس کو، اسی طریقے سے مچھلی یہ مر جائے باہر نکل کر، سمندر سے باہر نکل کر مر جائے تو اس مردہ مچھلی کا کھانا بھی جائز ہے۔ صرف یہ دو چیزیں ہیں جن کو مردہ ہونے کی حالت میں کھایا جا سکتا ہے، ایک تو مچھلی ہے اور دوسرے ٹڈی ہے۔ ان کے علاوہ خون میں بھی صرف دو خون ہیں جن کو کھایا جا سکتا ہے، ایک اس میں تلی ہے انسان کے جسم کی جس کو طحال کہا جاتا ہے، اور دوسرے جگر ہے جس کو کلیجہ کہا جاتا ہے۔ جانوروں کے جسم میں جو کلیجی نکلتی ہے وہ حقیقتاً خون ہی ہے، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کا کھانا جائز ہے، اور ایسے ہی فرمایا وہ جو تلی ہوتی ہے اس کے لیے بھی آقا نے فرمایا کہ اس کا بھی کھانا جائز ہے۔ ان کے علاوہ جانور کا جو خون پکڑ کر کے اس کو استعمال کیا جاتا ہے وہ سراسر حرام ہے، ناجائز ہے۔ اسی وجہ سے علماء فرماتے ہیں کہ جانور کے ذبح کے وقت میں بہت چوکنے رہنا ہے۔ آج کل جلد بازی کا زمانہ ہے، ہر چیز جلدی نمٹنے کی اور نمٹانے کی عادت ہے، تو قصابوں نے بھی ایک نئی بدعت ایجاد کر لی، وہ جانور کے ذبح کرتے ہی اس کی گردن توڑ دیتے ہیں۔ شریعت میں اس کو حرام لکھا ہے، اس لیے کہ ذبح کا مقصد کیا ہے؟ ذبح کا مقصد یہ ہے کہ اس کی رگوں میں گردش کرنے والا خون اس کے جسم کے جھٹکوں سے وہ خون کے نالیوں میں جمع ہو اور باہر نکل جائے، اور پھر وہ جو جسم کا گوشت ہے وہ کھانے کے قابل ہو جائے، استعمال کے قابل ہو۔ لیکن یہ قصائی اس کی گردن توڑ دیتا ہے، جس کی وجہ سے جانور کو پھڑکنے کا موقع نہیں ملتا، اور بعض قصائی ایسے نالائق ہوتے ہیں کہ وہ جانور کو ذبح کر کے اس پر بیٹھ جاتے ہیں کہ یہ حرکت نہ کر پائے۔ یہ تو شریعت کے بالکل مزاج کو ختم کر دیا۔ مقصود ہی یہ ہے کہ جانور حرکت کرے تاکہ جسم کے جھٹکوں سے خون باہر نکل آئے، اور گوشت کے اندر پائی جانے والی نسوں کا خون باہر ہے، اس لیے کہ وہی تو حرام ہے، وہی بہنے والا خون حرام ہے۔ جانور کے جھٹکوں کے بعد جب ٹھنڈا ہو جاتا ہے پھر اس کو استعمال کیا جائے۔ اس میں علماء نے لکھا کہ اس کے باوجود گوشت کے کاٹتے ہوئے اگر کہیں خون آ جائے تو اب وہ دم مسفوح نہیں رہے گا، وہ اگر کھا لیا گیا غلطی سے یا گوشت کے ساتھ ملا کر تو اس پر گناہ نہیں ہوگا، لیکن باضابطہ اس کو پکڑ کر کے سٹور کر کے۔ عربوں میں مزاج تھا، حضرت مولانا بدر عالم صاحب میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا عاشق الہی مہاجر مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا انوار البیان میں، عربوں میں یہ معمول تھا کہ جانور کی آنتوں میں خون بھرا جاتا کہ اس کو تیز تیل میں تلا جاتا اور پھر کباب کی طرح اس کے ٹکڑے بنا کر کھائے جاتے۔ تو حضرت نے یہ ایک طریقہ لکھا۔ ہمارے اپنے ملک میں تو غیر مسلم کلیجی کا ڈپلیکیٹ خون کے ٹکڑے بنا کر کے بہت سارے مسلمانوں کو بھی کھلا دیتے ہیں اور ان کو پتہ نہیں چلتا۔ اس لیے بازار میں بکنے والی وہ چیزیں جن کا تعلق حلال اور حرام سے ہوتا ہے، مسلمانوں کو چوکنا رہ کر اس کو خریدنا چاہیے۔ یہاں تک لکھا ہے علماء نے کہ ان لوگوں کے پاس گوشت وغیرہ نہ خریدیں جن کو طہارت اور پاکی کا لحاظ نہیں ہوتا، اس لیے کہ خدا نخواستہ اس نے نہ پڑھا ہو بسم اللہ، اس کو اپنا کاروبار کرنا ہے، لیکن 1-2 روپے 5-10 روپے کی خاطر ہم اتنے ذلیل ہو گئے
کہ اللہ اور اس کے رسول کے صریح حرام کردہ چیزوں کو بھی 5-10 روپے کی خاطر قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں کہ بھئی وہاں مہنگا ملتا ہے، لیکن مسلمان ذبح کرنے والا ہے، مسلمان دینے والا ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہے، نام اللہ کا لینے والا ہے، اور اس میں بھی پھر ذبح کے بعد کی جو شکلیں ہیں، ذبح کے بعد کی جو شکلیں ہیں کہ جانور کو اٹھا کر گرم پانی میں ڈال دیا جائے، مختلف چیزیں ہیں، ان سے احتیاط انسان کو ضروری ہے۔ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ، یہاں خنزیر کا گوشت کہا گیا، جبکہ حقیقتاً پورا خنزیر، اس کا گوشت، اس کی ہڈیاں، اس کے پٹھے، اس کا جسم، اس کے بال، ہر چیز حرام ہے، نجس العین ہے، اس کو کسی بھی شکل میں استعمال کرنا جائز نہیں، وہ کاروبار حرام ہے۔ اور غیر مسلموں کے فنکشن ہالوں میں عام طور پر مردار جانوروں کا گوشت پہنچتا ہے، اور اسی فنکشن کے دوسرے دن پھر ہمارے اپنے کسی بھائی کا ولیمہ ہو جاتا ہے، تو وہ جو 7 مرتبہ مٹی سے دھونا، پھر 1 مرتبہ پانی سے دھونا، اس تمام پروسیس سے گزارے بغیر اس میں جب حلال جانور کا گوشت ڈال کر پکایا جاتا ہے تو وہ بھی ناپاک ہو جاتا ہے۔ اس لیے احتیاط کیے جائے، پیسوں کو نہ دیکھے جائے، شریعت کو دیکھا جائے، شریعت کے احکام کو دیکھا جائے۔ وما اہل لغیر اللہ بھی، چوتھا لفظ ہے اہل لغیر اللہ بھی، ایسا جانور جس کے ذبح کے وقت اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا جائے۔ حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ زبان سے اللہ کا نام لے لیکن دل میں خواجہ غریب نواز کی نظر ہو، تو حضرت نے لکھا کہ یہ بھی حرام ہے، اس لیے کہ اصل تو انسان کا معاملہ دل کا ہے اور نیتوں کا ہے، چاہے ظاہر کچھ بھی کرے، دل جب تک اطمینان نہ ہو، دل جب تک اپنے الفاظ کا ساتھ نہ دے، وہ بات قابل قبول نہیں ہو سکتی۔ تو اس لیے ہر وہ جانور جو کسی دیوی دیوتا کے نام پر یا کسی ولی کے نام پر یا کسی غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے، تو اس جانور کو اگرچہ کہ بسم اللہ پڑھ کر کاٹا جائے، لیکن کسی بزرگ کے آستانے پر لے جا کر کاٹا جائے، کسی ولی کی درگاہ پر لے جا کر کاٹا جائے، کسی نیک انسان کے قدموں میں رکھ کر کاٹا جائے، یا کسی کا ہاتھ پھروا کر کاٹا جائے۔ عام طور پر آج کل بیمار لوگوں کو جیسے ہی وہ بیمار ہوتا ہے تو اس کے نام پر ایک بکرا دے دیا جاتا ہے، اور اس بکرے کے ساتھ ہوتا یہ ہے کہ اس پر ہاتھ بھی مریض کا پھیرنے کو ایک لوگ ضروری سمجھتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے، حضرت مفتی رشید احمد صاحب لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے، مفتی سلمان صاحب نے بھی لکھا ہے کہ ایسے بیمار کا ہاتھ پھروا کر یا کسی بیمار کے نام پر بکرا صدقہ دینے سے بھی وہ بکرا مردار ہو جاتا ہے، اس کا کھانا نہ مسلمان غریب کے لیے جائز ہے، نہ مسلمان امیر کے لیے جائز ہے۔ یہی حال لوگ مدارس میں بکرے دے دیتے ہیں سوچے سمجھے بغیر کہ جی مدرسے میں بچوں کو کھلا دو، یہ بھول جاتے ہیں کہ وہاں پڑھنے والا وہ معصوم کل ہمارا امام بننے والا ہے۔ ہم اس کو کیا کھلا رہے ہیں؟ زکوٰۃ دے رہے ہیں، صدقات کھلا رہے ہیں، جس کے نتیجے میں پھر وہی پروڈکٹ وہاں سے نکلے گا اور اسی نوعیت کی پھر وہ قیادت کا کام انجام دے گا۔ تو اہل مدارس کو بھی چاہیے کہ وہ پوری تحقیق کرے کہ کون سا جانور تم دے رہے ہو، کون سا صدقہ تم دے رہے ہو۔ اگر بیماری کا ہے تم رکھو اپنے ہاتھ سے ذبح کر لو، جو تم چاہے کرو۔ صدقہ شریعت میں کسی خاص شکل کے ساتھ اللہ کے رسول نے نہیں بتلایا۔ صدقہ چاہے جس شکل میں دو، اس کو متعین کرنا بدعت ہے۔ بیمار ہے، جان کا بدلہ جان، یہ کہاں سے آیا؟ شریعت میں اس کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ بیمار ہیں، چاہے کپڑے صدقہ کر دو، رقم صدقہ کر دو، اناج صدقہ کر دو، کچھ بھی صدقہ کر دو، یہ صدقہ ہے۔ لیکن بیمار ہیں تو بکرا دیں گے، اسپتال میں ہیں تو بکرا دیں گے، کچھ اور ہوا ہے تو بکرا دیں گے، اس کی شریعت میں اجازت نہیں، ایک بدعت ہے، لوگوں کے اندر آ چکی ہے۔ اللہ اس طرح کے کھانوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اسی طرح سے اس میں وہ بھی داخل ہے جو نیاز کے بکرے چڑھے جاتے ہیں، نام تو اللہ کا لیا جاتا ہے، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کیا جاتا ہے، لیکن آستانہ اور دربار وہ منتخب کیا جاتا ہے کہ جس خون کے بہانے سے اس بزرگ کا تقرب اور ان کی خوشنودی حاصل کی جائے، جبکہ شریعت کا ہر حکم اللہ کے تقرب اور اللہ کی خوشنودی کے لیے ہوتا ہے۔ تو کہیں بھی دنیا کے کسی علاقے میں اگر کوئی نیاز کے نام پر جا کر کھانا کھاتا ہے یا کھلواتا ہے، خود بھی مجرم ہیں اور کھانے والے بھی اس کے جرم کے برابر کے شریک ہیں۔ 5ویں نمبر پر آتا ہے وہ جانور جس کو رسی گلے میں پھنس جائے اور وہ مر جائے۔ یا چھوٹا بچہ کھیل رہا ہو بکری کے بچے سے اور کھیلتے کھیلتے اس نے اس کا گلا دبا دیا ہو، تو دم گھٹنے سے جو جانور مر جاتا ہے وہ بھی میتہ ہے، حرام ہے، اس کو کھا نہیں سکتے۔ جو 6ویں نمبر پر فرمایا والموقوذۃ، انسان نے کسی جانور کی طرف تیر پھینکا، تیر گیا اس طرح سے جہاں پہ جو تیزی ہوتی ہے اس طرف سے جا کر اگر جانور کو لگے، بسم اللہ کہہ کر اس نے تیر پھینکی،
وہ جا کر جانور کو تیز دھار کی طرف سے لگے اور وہ جانور زخمی ہو جائے، فوراً اس کو پکڑ کر ذبح کر لے، حلال ہو جائے. یا بسم اللہ کہہ کر اس نے تیر پھینکی، اس تیر نے جا کر جانور کو یہاں ذبح کر دیا تو وہ جانور حلال ہے، اس لیے کہ اس نے بسم اللہ کہہ کر پھینکی تھی. لیکن اگر وہ تیر ایسے جانے کے بجائے ایسی چلی گئی اور جا کر اس نے اس طرح جانور کو مارا اور اس لگنے سے جانور مر گیا تو یہ حرام ہو جائے گا. والموقوذۃ کا یہ مطلب ہے. یا اگر کسی بچے نے جانور کی طرح پتھر پھینک دیا، وہ اس کے سر پر لگ گیا، مر گیا، حرام ہو جائے گا. کسی نے لکڑی سے جانور کو مار دیا، مر جائے، حرام ہو جائے گا. آگے فرمایا والمتردیہ. متردیہ کا مطلب یہ ہے کہ جانور کسی اونچائی پر ہے اور وہاں سے نیچے گر گیا اور گر کر مر گیا تو یہ بھی جانور حرام ہے. یا کوئی جانور کنویں میں گر گیا، مر گیا، حرام ہے. یہاں رک کر دو مسئلے سنیں، خاص طور سے وہ لوگ جو شکار کرتے ہیں. تیر کا شکار کرنے والوں کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن بندوق کے شکار کرنے والوں کے بارے میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول یہ ہے کہ بندوق سے شکار کرنے والا جانور بندوق کی گولی لگتے ہی اگر مر جائے تو وہ بھی حرام ہو جائے گا. اس کے ایسے جسم کے حصے پر گولی ماری جائے کہ جو وہ بھاگ نہ سکے، پھر ہمارے قابو میں آ جائے، پھر اس کو پکڑ کر ذبح کیا جائے. لیکن اگر وہ لگتے ہی مر گیا، یہاں مفتی تقی عثمانی شیخ الاسلام دامت برکاتہم العالیہ نے حرام کا فتویٰ دیا. لیکن ایک اور مفتی صاحب جن کا حال میں انتقال ہوا، مفتی ظہرولی خان رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اس کو حلال کہا. لیکن امت کے علماء کا موقف یہی ہے، اجتماعی موقف یہی ہے کہ ایسا بندوق کی گولی سے مرنے والا جانور بھی حرام ہوگا، اگرچہ کہ بسم اللہ کہہ کر گولی چلائی. دوسری بات، کسی نے شکار کیا ہے، جانور اونچائی پر تھا، پہاڑ پر تھا، اس کی تیر کو لگ کر وہ لڑکتے لڑکتے نیچے آیا ہے، تو اب نیچے آتے ہوئے اگر وہ مر جائے تو حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ اس کو بھی نہ کھایا جائے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ تیر سے مرا ہے کہ گرنے سے مرا ہے، اس میں شک پیدا ہو گیا. اور جب شک پیدا ہو گیا، اگر وہ خدا نخواستہ گرنے سے مرا ہے تو پھر وہ آئے گا والمتردیۃ کے تحت، اور والمتردیۃ حرام. اسی طریقے سے فرمایا کسی نے کبوتر کو پتھر مارا، شکار کیا، وہ پانی میں گر گیا، تو پانی میں گرنے کے بعد اگر وہ مر گیا ہے تو اس کو نہ کھاؤ، اس لیے کہ وہ ہو سکتا ہے ڈوبنے سے مرا ہو. والنطیحہ، آگے فرمایا نطیحہ. نطیحہ کہتے ہیں کہ دو جانور آپس میں لڑ پڑے اور ایک نے دوسرے کو اس قدر زخمی کر دیا کہ وہ زخموں کے صدمے سے مر جائے تو یہ بھی حرام ہو جائے گا. ہاں اس میں کچھ زندگی باقی ہے تو اس کو ذبح کیا جائے بسم اللہ پڑھ کر، وہ حلال ہو جائے گا. وما اکل السبع، کسی جانور کو شیر، چیتے، بھیڑیے نے پکڑ لیا، حملہ کیا، اور پھر وہ جانور اس حملے سے مر جائے اور پھر انسان بھگانے کی وجہ سے وہ شیر، چیتا جانور اس کو چھوڑ کر بھاگے تو وہ جو بچا ہوا جانور ہے اس کا کھانا بھی حرام ہو جائے گا، وہ جائز نہیں ہوگا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ حضرت ہمارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا. حضرت علی روایت کرتے ہیں اللہ کے نبی کے پاس آ کر لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، ہمارے جانور کو، بکری کو ایک بھیڑیے نے پکڑ لیا تھا، ہمارے شور کی وجہ سے وہ چھوڑ کر بھاگ گیا، بکری زندہ ہے اور ہم نے اس کو پتھر سے ذبح کر لیا، کیا وہ ہمارے لیے حلال ہے؟ آقا نے فرمایا کلوہ، کھا لو، اس لیے کہ تم نے اپنے ہاتھ سے اس کو ذبح کیا ہوا ہے. یہ ساری شکلیں بیان کر کے اللہ فرماتے ہیں الا ما ذکیتم، ان چاروں میں منخنقہ، موقوذہ، متردیہ، نطیحہ، ان چاروں میں، اور بلکہ پانچواں وما اکل السبع، ان پانچوں میں اگر جانور کے اندر زندگی باقی ہے، تم نے پکڑ کر اس کو شرعی اعتبار سے ذبح کیا ہے تو اس کا کھانا تمہارے لیے جائز ہے. لیکن زندگی کی شرط میں لکھا ہے اتنی زندگی باقی ہو کہ وہ زندگی مانی جائے. ایسا نہیں کہ بالکل وہ پڑا ہوا ہے، نہ اس میں حرکت ہے، بس یہ ہے کہ تم نے اس کو زندہ سمجھ کر ذبح کر لیا اور کھا لیا. یہاں رک کر ایک بات سمجھیں، اس وقت جانوروں کی فراوانی نہیں ہے، بہت شارٹیج چلتا ہے، تو اکثر و بیشتر گوشت بیچنے والوں کے بارے میں یہ اطلاعات آتی رہتی ہیں کہ فلاں گھر میں بکری انتہائی بیمار ہو گئی، کتوں نے پکڑ لیا تھا اور بالکل موت کے قریب پہنچ گئی تھی، تو گھر والوں نے کسی صاحب کو بیچ دیا کہ آپ فروخت کر دو، اور وہ صاحب اس کو فروخت کر دیتے. تو تھوڑا تحقیق ہو، اعتبار ہو انسان پر کہ بھئی اللہ سے ڈرنے والا، چونکہ حرام کا معاملہ ہے، یہاں کوئی مروت کا مسئلہ نہیں ہے، محبت کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ شریعت کا ہے، اس لیے تھوڑی تحقیق ہو اور اس کے بعد ہی گوشت
وغیرہ خریدا جائے۔ آگے فرمایا وما ذبیح علی النصب، وہ جانور جو کسی عبادت خانے پر ذبح کیا جائے، اس میں وہ جانور بھی داخل ہیں جو گھر بھرانی کے نام پر غیر مسلم خون ٹپکانے کی نیت سے اپنے گھروں کی دہلیزوں کو خون سے رنگین کرتے ہیں، اور بدقسمتی سے بعض مسلمان بھی اس گندے اور شرکیہ اور شیطانی عمل میں ملوث ہیں کہ بھئی گھر میں بکرا ذبح ہونا چاہیے۔ یہ عقیدہ کہاں سے آیا؟ یہ عقیدہ غیر مسلموں سے آیا کہ اس کا خون وہ ان کے گندگی اور مصیبتوں کے بہانے کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ شریعت مطہرہ میں اس طرح کی کوئی اجازت نہیں ہے، گھر بھرانی کا تصور ہی غیر مسلموں سے ہمارے پاس آیا، یہ اسلام میں قطعاً جائز نہیں ہے۔ وما ذبیح علی، ہاں آپ نے کسی اور جگہ ذبح کروایا اللہ کے نام پر، مہمانوں کی ضیافت کے لیے، مہمانوں کو کھلانے کے لیے، لوگوں کی شکایت دور کرنے کے لیے کہ بھئی گھر ماشاءاللہ بڑا بن گیا، ہماری دعوت کر دو، اس شکایت سے بچنے کے لیے کسی اور جگہ ذبح کروا لیا اور پھر لا کر کے گھر میں دعوت کر لی بنوا، اس کی تو اجازت ہے، لیکن خاص دروازے کے سامنے چاہے آپ لاکھ تعویلیں دیتے رہو، آپ لاکھ صفائی پیش کرو، آپ کا عمل چیخ چیخ کر بتا رہا ہے کہ یہ غیر مسلموں سے متاثر ہو کر آپ کر رہے ہیں، چاہے آپ پورا قرآن پڑھ لیں اس بکرے پر، چاہے آپ پورے اسماء الہیہ گنا لیں اس پر، لیکن وہاں اس چوکٹ پر، اس گیٹ پر اس کو ذبح کرنا، یہ عمل خود اس بات کی گواہی ہے کہ دل میں کہیں نہ کہیں شیطان چھپا ہوا ہے، اور وہ شیاطین کے اثرات کو نکالنے کے لیے غیر مسلم جو خون بہاتے ہیں اسی کی نقل تم کر رہے ہو اپنے آپ کو مسلمان کہہ کر۔ اسی طریقے سے غیر مسلموں کے ذبیحے جو ان کے جاتروں میں ہوتے ہیں اس کی بھی اجازت نہیں، اور نیازوں کے نام پر جو بکرے ذبح ہوتے ہیں اس کی بھی۔ آگے فرمایا ان تستقسموا بالازلام، ایک شکل یہ بھی حرام ہے کہ عرب یہ کرتے تھے، اس میں دو شکلیں ہیں، عرب یہ کرتے تھے کہ کہیں سفر پر جانا ہوتا تو مکے میں جو حبل نامی بت تھا، حبل بت کے پجاری کے پاس جاتے اور جا کر کہتے کہ بھائی ذرا ہمیں سفر میں جانا ہے، کاروباری سفر ہے، تو ذرا ہمیں تیر نکال کر بتلا دو کہ ہمارے لیے کون سی تیر نکلتی ہے۔ اب وہ تیر نکالنے کے لیے تھیلے میں 3 تیر ڈالتا، ایک تیر پر لکھا ہوتا امرنی ربی، ایک پر لکھا ہوتا نہانی ربی، یا ایک پر لکھا ہوتا نعم، یا ایک پر لکھا ہوتا لا، نعم کے معنی یس، لا کے معنی نو۔ تو اب اس لوگوں نے یہ کرنا شروع کیا کہ جب سفر پر جاتے تو ان تیروں میں سے ایک تیر نکلواتے، اگر وہ تیر نکلتا نعم تو وہ چلے جاتے سفر میں، اور اگر نکلتا لا تو سفر سے اپنے آپ کو روک لیتے۔ ایک تو یہ شکل ہے کہ مفسرین نے، دوسری شکل یہ لکھی ہے کہ 7 قسم کے تیر ہوتے تھے جن پر 7 لوگوں کے نام لکھے جاتے تھے، اور 3 تیر ہوتے تھے جو بالکل خاموش رہتے تھے جن پر کوئی نام نہیں ہوتا تھا، تو کل ملا کے 10 تیر ہو گئے۔ ایک اونٹ خرید لیا جاتا تھا، اونٹ خریدنے میں 10 لوگ اپنی رقم لگاتے تھے، پیسہ لگاتے تھے، اور 7 لوگوں پر 7 تیروں پر نام لکھا جاتا، 3 ایسے ہی چھوڑ دیے جاتے، وہ سارے تھیلے میں ڈالے جاتے، ایک ایک تیر نکالا جاتا، نام والا تیر نکل جائے تو اونٹ کا ایک حصہ اس کو دے دیا جاتا، اگر کسی کا نام نہ نکلے تو وہ بیچارہ رقم لگانے کے باوجود گوشت سے محروم ہو جاتا ہے۔ اور یہی نام ہے جوے کا۔ جوے میں ہوتا کیا ہے، آپ انویسٹ کرتے ہو لیکن واپس ریٹرن نہیں آتا، اور شریعت نے میسر کا جو لفظ استعمال کیا، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، اسی صورت میں آگے ہم جا کر پڑھیں گے 7ویں پارے میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان شکلوں کو بھی حرام قرار دیا ہے۔ آج بھی جو 1 نمبر کی چٹی، سنگل نمبر کی چٹی، ڈبل نمبر کی چٹی، اور پتہ نہیں کیسی کیسی چٹیاں، اور وہ قسمت کی چٹی، اور یہ جو چٹیوں کا کاروبار، فائنانس کا جتنا سسٹم ہے وہ پورے کا پورا اسی پر بیسڈ ہے۔ شریعت میں اس کی کوئی اجازت نہیں ہوگی، حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ جوا چاہے جس نام سے کھیلیں حرام ہے، سٹا چاہے جس نام سے کھیلیں حرام ہے۔ بیٹنگ، ابھی جو IPL گزرا، معمولی بچے جن کے ابھی داڑھی مونچھ کے بال نہیں پھوٹے وہ بھی IPL میں سٹے میں پیسہ لگا رہے تھے، 14 سال کے، 12 سال کے، 13 سال کے، ماں باپ کو پتہ ہی نہیں کہ بچہ پیسے کہاں لے جا رہا ہے، یہ بیچارے محبت میں دیتے جا رہے تھے اور یہ نیچے سے سٹے کے اندر استعمال کر رہے تھے۔ تو یہ ساری چیزیں شریعت میں حرام ہیں۔ ماں باپ کو اپنی 4 نگاہیں ہونی چاہیے، ایک اپنی زندگی دیکھنے کے لیے، ایک اولاد کی زندگی کو دیکھنے کے لیے۔ ذالکم فسق، سارا مضمون بیان کر کے اللہ نے ایک لفظ فرمایا، یہ ساری چیزیں جو میں نے بیان کی ہیں یہ ایسے نہیں بیان کی ہیں، فسق ہے۔ فسق کا مطلب کیا ہے؟ فسق کہتے ہیں شریعت میں
فاسق کون ہوتا ہے؟ جو اللہ کے کھینچے ہوئے دائرے سے باہر نکل جائے وہ فاسق ہے۔ اسی لیے فاسق جو ہوتا ہے وہ گناہ گار ہوتا ہے اور گناہ کبیرہ کرنے والا ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے فاسق کی امامت مکروہ تحریمی ہے۔ کسی نے فاسق کے پیچھے نماز پڑھ لی ہو تو پھر اس کو اپنی نماز دہرانی پڑے گی۔ اب فاسق کون ہے؟ فقہا نے لکھا ہے کہ وہ انسان، مجھے معاف کرنا، وہ انسان جس کی شریعت کے مطابق داڑھی نہ ہو وہ فاسق ہے۔ وہ انسان جو سود خور ہے فاسق ہے۔ وہ انسان جو رشوت خور ہے فاسق ہے۔ وہ انسان جو چغل خور ہے فاسق ہے۔ وہ انسان جو غیبت کرنے والا ہے فاسق ہے۔ وہ انسان جس کی زندگی کے اندر گناہ کبیرہ پایا جائے وہ فاسق ہے۔ ایسے شخص کو مصلی پر کھڑے ہونے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ تمہاری نماز کی وجہ سے پیچھے والوں کی نماز خطرے میں پڑے گی۔ اور اسی لیے امام کی جو 9 شرائط امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائی، ان شرائط کو یاد کیا جائے، ائمہ حضرات کو یاد دلایا جائے۔ وہ تو پڑھے لکھے ہیں، ان کو تو معلوم ہی ہوتا ہے، اور پیچھے بلا وجہ ان لوگوں کو پریشان نہ کیا جائے۔ ائمہ حضرات کو وہ سب جانتے ہیں، وہ مجبور ہو جاتے ہیں کبھی کبھار تو اس طرح کی کوئی بات سامنے آ جاتی ہے۔ تو بہرکیف ایک تو فسق ہے۔ اب یہاں پورا مضمون بیان کر کے اس آیت کے شان نزول کی طرف آئی ہے۔ شان نزول کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ آیت کسی خاص موقع پر نازل ہوئی۔ میں آپ کو ایک خوشخبری سناؤں کہ اس آیت کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، احکام کے نازل کرنے کی جتنی آیتیں اللہ نے اتاری، جن کی مقدار 1000 بتائی گئی، قرآن کریم میں احکام کی آیتیں 1000 ہیں۔ ان 1000 آیتوں میں احکام کے نازل ہونے والی آیتوں میں سب سے آخری آیت جو اللہ نے نازل فرمائی وہ یہی آیت ہے۔ اس کے بعد کوئی حکم اللہ نے نازل نہیں فرمایا۔ جنت جہنم کی آیتیں تو نازل ہوئی لیکن حکم کوئی نہیں فرمایا، قانون کوئی نہیں بتلایا، اصول کوئی نازل نہیں فرمایا۔ اور یہ آیت کب نازل ہوئی؟ یہ آیت نازل ہوئی عرفے کے دن، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کا حج فرما رہے تھے۔ 1.5 لاکھ کے قریب مسلمان آپ کے ساتھ تھے۔ جمعہ کا دن تھا، عرفے کا میدان عرفات تھا، عصر کی نماز کے بعد کا وقت تھا۔ آپ جبل رحمت کے سائے میں اپنی اونٹنی، عذبہ نامی اونٹنی پر آپ سوار تھے، صحابہ سے گفتگو فرما رہے تھے۔ آپ جب دعا سے فارغ ہو چکے تھے اس وقت یہ آیت نازل ہوئی۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر ان آیتوں کے نزول کے بعد حضرت مفتی شفیع صاحب نے لکھا کہ اللہ کے رسول 81 دن اس دنیا میں اپنی حیات کے ساتھ رہے اور اس کے بعد پھر آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ آقا کے دنیا سے تشریف لے جانے سے 81 دن پہلے یہ آیت نازل ہوئی۔ 9 ذی الحج کو سن 10 ہجری اللہ کے رسول کی وفات کا دن، اور وہ 12 ربیع الاول طے ہے، اور وہ تھا 11واں ہجری، بالکل 3 مہینے کے آس پاس کا پیریڈ ہے۔ بعض مفسرین 3 مہینے پورے لکھتے ہیں، مفتی شفیع صاحب نے 81 دن لکھا، اللہ عالم۔ تو آخری آیت جو احکام کی نازل ہوئی، اب اس میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ مکہ فتح ہو گیا، حج ہو گیا، آس پاس کے قبیلے جتنے تھے سب اسلام میں داخل ہو گئے، کوئی عرب میں مسلمانوں کے خلاف سر اٹھانے والا نہیں تھا۔ اب گویا کہ مشرکین کی جتنی پلاننگ تھی کہ ہم کچھ دن بعد ان کو دبا دیں گے، ختم کر دیں گے اور ان کو دنیا سے ہٹا دیں گے، اسلام مٹا دیں گے، ان لوگوں کی ساری ہمتیں ختم ہو گئی۔ اللہ نے فرمایا الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، اے ایمان والو آج کے دن کافر تمہارے دین سے مایوس ہو چکے، اب وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ فلا تخشوہم، لہٰذا ان سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ واخشونی، ڈرنا میری ذات سے ہے تو مجھ سے ڈرو۔ یہ نئے ایمان والے بھی آئے تھے، ان کو بھی اللہ نے تسلی دی کہ تم کو ڈرنا نہیں۔ مفسرین نے نکتہ لکھا ہے، جس مسلمان کے اندر یہ احکام آ گئے، ان حرمت کی چیزوں کو، حرام کردہ چیزوں کو وہ حرام سمجھ لے، اس کو بھی پھر اللہ کے علاوہ کسی اور سے ڈر نہیں لگتا۔ اس لیے کہ عبادات کا سارا مدار انسان کے کھانے پر ہے۔ انسان کون سی غذا کھاتا ہے، حلال ہے، طیب ہے، پاکیزہ ہے، اس کے لیے عبادتوں کا نور پیدا ہوتا ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ دھوکے کا ہے، سود کا ہے، جھوٹ کا ہے، حرام کا ہے، رشوت کا ہے، تحفے کا ہے، الٹے سیدھے تحفے جو ناجائز کمائی سے لوگ لا کر ہدیے کرتے ہیں، اس طرح کا اگر ہے تو پھر اس کی وجہ سے زندگی میں عبادتوں پر بڑا اثر پڑتا ہے، اور پھر وہ عبادتیں انسان کو بزدل بنا دیتی ہیں۔ حرام مال سے پرورش پایا ہوا جسم جتنی ہی سجدے کر لے،
دل میں اللہ کی خشیت نہیں آتی۔ حلال اور طیب مال سے اگر انسان اپنے پیٹ کو بھرنے کی کوشش کرے، 2 لقمے کھائے گا، 2 سجدے کرے گا، اللہ سے اپنے کام نکلوا لے گا، اللہ سے اپنا معاملہ سدھار لے گا۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول نے جو حدیث قدسی ارشاد فرمائی، اس میں فرمایا کہ بندہ آتا ہے مانگتا ہے، لیکن میں کیسے اس کی دعا قبول کروں؟ مطعمہ حرام و ملبسہ حرام، پہنا ہوا جو ہے وہ بھی حرام کا ہے، کھایا ہوا جو ہے وہ بھی حرام کا ہے، اور آ کر کہتا ہے یا ربی میں کیسے اس کی دعائیں قبول کروں؟ آگے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، اے لوگو میں نے آج کے دن تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ دینکم، تمہارا دین، اس کا مطلب یہ ہے کہ دین کا جتنا شعبہ ہے اس کا تعلق انسانوں سے۔ نماز پڑھیں گے، احکام پر عمل کریں گے، معاملات صحیح کریں گے، اخلاق صحیح کریں گے، عبادات صحیح کریں گے، عقیدہ صحیح کریں گے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ پورا دین آیا ہے۔ نماز آ گئی، ذکر آ گیا، تلاوت آ گئی، میاں بیوی کے حقوق میں کوتاہی ہے، بھائی بہنوں کے حقوق میں کوتاہی ہے، دکان پر جھوٹ ہے، کاروبار کا دھوکہ ہے، یہ ساری چیزیں اگر ہیں تو پھر پورا دین نہیں آیا، تھوڑا سا دین آیا ہے، بقیہ آنا باقی۔ وہ بقیہ کے لیے انسان کو فکر کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے الیوم اکملت لکم دینکم کہہ کر ہم پر ذمہ داری ڈالی کہ دین پر عمل کرنا تمہارا کام۔ واتممت علیکم نعمتی، اور آج کے دن میں نے اپنی نعمت کو پورا کر دیا۔ دینکم نعمتی، الفاظ پر غور کیا جائے، دین کا جب لفظ آیا ہے تو بندوں کو مخاطب کر کے کہا دینکم، تمہارا دین، اور جب نعمت کا لفظ آیا ہے تو اپنی طرف جوڑ لیا اور کہا میری نعمت، تم تھوڑی محنت کر لو، میری طرف سے نعمتیں ملتی رہیں گی۔ نعمتوں کا تعلق تمہارے پاس نہیں ہے، نعمت میں اپنی طرف سے دوں گا۔ دین جو تھا وہ میں نے تم کو دے دیا ہے، اصول دے دیے، فروع دے دیے۔ اب قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے اگر کوئی دین اور شریعت اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہے، وہ رضیت لکم الاسلام دینا، تو میں نے اسلام کو بطور دین کو پسند کر لیا۔ اب اسلام سے ہٹ کر کوئی اور دین اللہ کی نظروں میں پسند نہیں۔ یہ درمیان کا ایک جملہ اللہ نے ارشاد فرمایا موقع کی مناسبت سے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، ایک زمانے کے بعد حضرت عمر کے پاس یہودیوں کے علماء کا ایک وفد آیا اور انہوں نے کہا کہ عمر رضی اللہ عنہ، آپ کے قرآن میں ایک ایسی آیت ہے کہ وہ ہمارے تورات میں نازل ہوتی تو ہم خوشی مناتے، عید کا دن مناتے۔ حضرت عمر نے پوچھا کون سی؟ تو ان لوگوں نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم۔ حضرت عمر نے فرمایا میں جانتا ہوں یہ آیت کہاں نازل ہوئی، کب نازل ہوئی۔ جمعہ کا دن تھا، عرفے کا دن تھا، یہ دونوں ہی ہمارے لیے خوشی کے دن ہیں، عید کے دن ہیں، لیکن اسلام میں عید کے لیے صرف 2 دن متعین کیے گئے ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ ان کے علاوہ کتنا ہی اہم ترین دن ہوگا، ہم اس کو عید کا دن نہیں کہہ سکتے، خوشی کا دن ضرور کہیں گے، لیکن اسلام میں شخصیتوں سے زیادہ احکام کو ترجیح دی گئی ہے، مقامات سے زیادہ اللہ کے احکام کو ترجیح دی گئی، لہذا یہ آیت فلاں دن نازل ہوئی، لہذا اس دن خوشی منایا جائے، حضور فلاں دن پیدا ہوئے، اس دن خوشی منائی جائے، حضور فلاں دن یہ کام کیے، اس دن خوشی منائی جائے۔ اگر یہ خوشیاں منانا ہی دین ہوتا تو شریعت میں 365 دن کوئی نہ کوئی خوشی ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی واقعہ ہوا ہی ہوا ہے۔ اس لیے یہ ہمارے ہاں نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اور نمونہ یہ اصل بیس ہے ہمارے لیے۔ آپ نے جہاں خوشی منائی وہاں ہم خوشی منائیں گے، آپ نے جہاں خوشی نہیں منائی ہم وہاں خوشی دین سمجھ کر نہیں منا سکتے، اس لیے کہ ان سے زیادہ دین ہم کہاں سمجھنے والے۔ اس لیے کوئی جشن چاہے وہ عید میلاد النبی کے نام سے منایا جائے یا کوئی اور نام سے منایا جائے، اس کو عید نہیں کہہ سکتے۔ جشن حضور نے اگر منایا ہوتا، صحابہ نے منایا ہوتا، ہم بھی ضرور آگے بڑھ کر مناتے۔ ہم پابند ہیں اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے، اپنی مرضی سے ہم شریعت پر عمل نہیں کر سکتے۔ تو بہرحال آیت بڑی اہم ترین آیت ہے۔ فمن استر، درمیان کی گفتگو کے بعد اللہ نے فرمایا کہ اوپر جو کچھ بھی حرام جانوروں کا ہم نے تذکرہ کیا ہے، اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ جس انسان کو بھوک اتنی زیادہ لگی ہے اور اس کے پاس کھانے کے لیے کوئی سبب اور اسباب نہیں ہے، وہ سفر میں ہے، غریب ہے، محتاج ہے، کوئی اس کو کھانا دینے والا بھی نہیں اور کہیں سے اس کے لیے کھانے کا نظم بھی نہیں، تو اپنی بھوک مٹانے کے بقدر اگر تھوڑا سا کسی نے مجبوری کی حالت میں کھا لیا، اتنے کو اللہ معاف کرے گا۔ خواہش پوری کرنے اور پیٹ بھرنے کے لیے اگر کھایا تو پھر وہ حرام ہو جائے گا۔
اس کو فرمایا فمن استر فی مخمصۃ، اگر کوئی مجبور ہو گیا مخمصۃ بھوک کی حالت میں، غیر متجانف لاسم، گناہ کرنے کے جذبے سے نہیں، پیٹ بھرنے کے جذبے سے نہیں، بہت زیادہ لینے کے جذبے سے نہیں، مجبوری کی حالت میں بقدر ضرورت کھانے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی معاف کر دیتے ہیں۔ حضرت امام مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ سفر حج پر تھے، ایک خاتون کو دیکھا کہ وہ کچھ کوڑے سے اٹھا کر لے جا رہی تھی، پیچھے کرتے ہوئے گئے تو پتہ چلا کہ اس کے گھر میں 3 دن سے کھانا نہیں ہے، بچیاں بچے بھوکے ہیں، تو انہوں نے اپنا جو سفر حج تھا وہ سارا خرچہ اٹھا کر کے اس عورت کو دے دیا اور کہا کہ بھائی بہن، حج میرا نفل ہے لیکن بھوک تیری فرض ہے، یہ پیسہ رکھ اور اپنے بچوں کو حلال کھلا، مردار نہ کھلا۔ وہ مری ہوئی مرغی تھی جو لے گئی تھی۔ اللہ کے رسول کے خواب میں بشارت ہوتی ہے کہ تم نے ایک میری بیٹی کی خدمت کی، اللہ نے تمہارے لیے فرشتے کو متعین کر دیا، وہ تمہاری طرف سے حج کرتا رہے گا۔ تو اس لیے حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، بڑی اہم ترین آیت ہے۔ وقت ہمارے لیے میں نے جیسے کہا کہ ناکافی ہوا ہے، بہت سے مضامین اس میں رہ گئے، اللہ کو جو منظور تھا ہم اس پر راضی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان تمام حرام جانوروں سے بچنے کی اور دوسروں کو تلقین کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، حلال روزی اللہ نصیب فرمائے، حلال ذریعہ اللہ نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا وحبیبنا وسندنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم۔ سبحان اللہ رب العرش العظیم۔ والحمد لله رب العالمين۔ نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا أديته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا أسيرا إلا كففته ولا أسيرا إلا كففته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رزقا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا عليها يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا ذا الجلال والإكرام۔ اے کریم پروردگار، آپ اس دنیا کے مالک ہیں، ہم آپ کے محتاج ہیں، ہم آپ کے بندے ہیں۔ اے اللہ، آپ کی مرضی اس دنیا پر چلتی ہے، اے اللہ آپ کا حکم اس دنیا پر چلتا ہے، آپ احکم الحاکمین ہیں۔ اے کریم پروردگار، ہمارے حالوں پر رحم فرمائیے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیے، خطاؤں کو معاف فرمائیے، لغزشوں کو معاف فرمائیے، جانے انجانے سب گناہ معاف فرمائیے۔ اے اللہ حلال روزی نصیب فرمائیے، حلال روزی نصیب فرمائیے، حلال روزی نصیب فرمائیے، حرام سے حفاظت فرمائیے، حرام سے حفاظت فرمائیے، حرام سے حفاظت فرمائیے، حرام کی تمام شکلوں سے حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو، پوری امت مسلمہ کو اے اللہ حرام سے محفوظ فرمائیے۔ اے اللہ باطل نئے نئے طریقوں سے حرام چیزوں پر جائز ہونے کا لیبل لگا کر میدان میں آ رہا ہے۔ اے اللہ ہمیں عقل نصیب فرمائیے، شعور نصیب فرمائیے، فراست نصیب فرمائیے، باطل کو باطل سمجھنا نصیب فرمائیے، حق کو حق جاننا نصیب فرمائیے۔ اے اللہ امت مسلمہ میں جو بے روزگار ہیں ان کے لیے حلال روزگار کا انتظام فرمائیے۔ اے اللہ حلال روزگار کی شکلیں پیدا فرمائیے۔ اے اللہ جو مجبور ہیں ان کی مجبوریوں کو دور فرمائیے۔ اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرمائیے۔ اے اللہ مرحومین کی مغفرت فرمائیے۔ یہاں بیٹھنے والے اے اللہ آپ کے پاک کلام کی محبت میں بیٹھ رہے ہیں، اے اللہ ان کے دلوں کو اپنی محبت سے منور فرمائیے۔ اے اللہ ان کے دلوں کو قبول فرما لیجئے، بیٹھنے کو قبول فرما لیجئے، جائز مرادوں کو پورا فرمائیے۔ ان کی نسلوں میں جو علماء حفاظ کو پیدا فرمائیے۔